کراچی کی بات ہے، تقریباً 82-83 کی بات ہے. میں نے تقریباً 82 سے 90 تک کا عرصہ میں نے کراچی میں گزارا تھا. تو میرا شروع سے بچپن سے یہی درباروں پہ یا فقیروں کے پاس آنے جانے کا یہ مشغلہ، شروع سے یہ شوق، یہ ولولہ بچپن سے تقریباً مجھے لگا ہوا ہے. بس علماء کے ساتھ بیٹھنا یا فقیروں درویشوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ بس شروع سے میرے خمیر میں یہ چیز موجود تھی. تو جب میں کراچی گیا تو وہ ادھر کبھی عبداللہ شاہ غازی کے دربار پہ ہر جمعرات کو جانا پڑتا تھا، اور کبھی مہینہ 2 کے بعد عبداللہ شاہ اصحابی ٹٹا مکلی شہر، وہاں پہ میں جایا کرتا تھا تقریباً ہر 2 مہینے 3 مہینے. اس طرح شاہ عبداللطیف بٹائی، اور اسی طرح ایک اور دربار شریف تھا، ادھر بھی میں جایا کرتا تھا. اور کلندر صاحب کی بھی دربار پہ میں 2-3 مرتبہ یہ شرف مجھے حاصل ہوا تھا اللہ کی طرف سے کہ ایسے درباروں پہ میں حاضری دیتا رہتا ہوں. شاہ لاہور لامکان پر بھی میں گیا ہوتا. شاہ نورانی کے نام سے معروف ہے ایک دربار شریف ہے، یہ صوبہ بلوچستان کا علاقہ ہے. یہ حضرت صاحب جہاں پہ مدفون ہے. تو اسی طرح اسی سلسلے میں ایک ہمارے KPK کا جو ڈسٹرکٹ بنیر ہے، تو ادھر کا ایک بندہ مجھے ملا، کسی نے بتایا تھا کہ اس طرح کچی میمن سوسائٹی کی طرف ایک مصری خانہ ہے، 300-400 دکانیں ہیں، اس کا ایک چوکیدار ہے، رات کا چوکیدارہ کرتا ہے اور دن کو اللہ اللہ کرتا ہے. تو اس دن سے مجھے اشتیاق ہوا کہ یار اس بندے سے میں انشاءاللہ ضرور ملوں گا. تو وہ ایک دن اتفاق ہو گیا، ملاقات ہو گئی. تو وہ ڈسٹرکٹ بنیر ہمارے KPK کا ایک مشہور استانہ ہے پیر بابا کے نام سے. تو یہ ان کے اولاد میں تھے. یہ پھر مجھے کہانی سنا رہا تھا کہ ہم 4 بھائی تھے، تو ہمارا بڑا لمبا چوڑا بزنس تھا، اپنی ٹرکیں تھیں. تو میرے 2-3 بھائی ادھر پشاور سے مال لوڈ کر کے اپنے ٹرکوں پہ، اور وہ پھر میرے پاس افغانستان آتے تھے. میں افغانستان کی منڈیوں میں اس کو سیل آؤٹ کرتا تھا، اور وہاں سے پھر افغانستان کی منڈیوں سے، مختلف منڈیوں سے، غلہ منڈی سے، فروٹ منڈی سے، سبزی منڈی سے یا اور گوداموں سے اپنے یہ گاڑیاں لوڈ کروا کے پشاور بھیجا کرتا تھا. تو کہہ رہا تھا بس میں ادھر کابل شہر میں میری سکونت تھی، کبھی جلال آباد، کبھی کابل. اور افغانستان میں یہ مزاری شریف جو لوگ بتاتے ہیں، ایک ہے روایت یہ ہے کہ یہ جو مزاری شریف ہے عرف سخی صاحب، تو بعض لوگوں کا رائے ہے یا ایک حکایت ہے کہ یہ علی کرم اللہ وجہ کریم کا روضہ مبارک ہے. ویسے بھی علی کرم اللہ وجہ کا روضہ مبارک دنیا میں تقریباً 7 جگہوں پہ بتایا جاتا ہے کہ علی کرم اللہ وجہ یہاں پہ آرام فرما ہے. کوئی کہتے ہیں وہاں پہ ہے، کوئی بغداد میں، کوئی عراق میں، کوئی اس طرح کے مختلف جگہوں. اور اسی طرح کا ملتا جلتا تاریخ خیبر کا بھی ہے کہ خیبر بھی دنیا کے 7 جگہوں میں پایا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے. تو یہ مختلف روایات، حکایات ہے. واللہ اعلم بالصواب کی اصل اللہ ہی جانتا ہے اس راز کو، کیونکہ ہم نہیں سمجھتے، اتنی علم نہیں ہے ہمارے پاس. بہرحال وہ جو فقیر مجھے ملا تھا پیر بابا کا جو اولاد میں تھا، تو اس نے مجھے یہ ثابت کیا تھا کہ میں تقریباً
75 76 77 78 میں ادھر ہی افغانستان میں تھا، تو میں مزار شریف اسی دربار پہ جایا کرتا تھا، جس کو بعض لوگ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار تسلیم کیا کرتا ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ میں اس مزار پہ مہینہ 2 مہینے کے بعد، کیونکہ یہ کافی دور ہے کابل شہر سے مزار شریف جو ہے، تو جب روس کا پیش قدمی ہوئی افغانستان میں سن 78 میں تقریباً غالباً یہ ہوئی تھی، تو کہہ رہا تھا کہ میں نے محسوس کیا کہ یار یہ علی صاحب کا روزہ نہیں ہے۔ کیوں کہ علی تو شیر خدا تھا، اور وہ جس جگہ پہ آرام فرما ہو تو وہاں پہ مطلب ہے کہ غلط لوگ یا باطل لوگ یا غیر مسلم حکومت یا اس طرح کی ظلم و جبر والا سسٹم کم از کم علی صاحب کے ایریے میں نہیں آ سکتا۔ تو کہتے ہیں کہ ادھر افغانستان کی جو یلغار شروع ہوئی ہے، روس نے پیش قدمی کی، اور روس نے جس انداز سے وہ جنگی معاملہ شروع کیا، یعنی ہیلی کاپٹر کے ذریعے، ہوائی جہازوں کے ذریعے اور زمینی فوج کشی کے ذریعے سے جو افغانستان پہ اس نے انٹری ماری، تو میں نے دل میں سوچا کہ یار بس یہ علی صاحب کا روزہ نہیں ہے۔ تو میں مایوس ہو کے بیٹھا ہوا تھا، رات آئی تو میں جب سویا تو کیا دیکھتا ہوں کہ خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک وسیع عریض میدان ہے، اور ایک طرف پہ مطلب کہ جنگ لگی ہوئی ہے، افغان طالبان یا افغان فوج، اور دوسری طرف سے رشیا اٹیک میں ہے، اور اس کی فوجیں زمینی اور آسمانی قوتیں اس کی للکار رہی ہے۔ تو اسی میدان کے ایک کونے میں میں بیٹھا ہوں، اور اس کے دوسرے سرے میں میں دیکھتا ہوں کہ مجھے 3 بندے نورانی قسم کے نظر آ رہے ہیں۔ تو مجھے ایک روحانی کیفیت اچھی سی مل رہی تھی کہ یار یہ جو 3 اشخاص کھڑے ہیں، یا یہ جو 3 ہستیاں ہیں، یہ تو کچھ نورانی مخلوق ہے، آؤ چلو اس کے ساتھ مل کے آتا ہوں۔ تو کہہ رہا تھا میں خوشی خوشی سے گیا وہ نورانی حضرات کی طرف۔ تو جب میں پہنچا تو میں نے سلام پیش کیا، تو اتنے میں مجھے وہ تینوں نے ویلکم کہا کہ آؤ بیٹا، آؤ 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 ہمارے ساتھ قریب آ جاؤ۔ تو جب میں قریب گیا تو وہ ایک نے مجھے بتایا کہ بیٹا میں ابا بکر صدیق ہوں، اور یہ ہمارے بیچ میں جو ہے یہ علی کرم اللہ وجہ الکریم ہے، اور اس کے پرلے طرف حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور تشریف رکھتے ہیں۔ تو کہہ رہا تھا کہ مجھے پھر بڑی خوشی ہوئی ان تینوں کو دیکھ کے، معاملہ خواب کا ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ علی کرم اللہ وجہ نے پھر مزید بات کو بڑھایا، مجھے فرمایا کہ بیٹا آپ روزے پہ آیا کرتے تھے، اور ابھی آپ سخی کے دربار پہ نہیں آتے، کیونکہ اس اسلامی ملک پر جہاں پہ علی کرم اللہ وجہ الکریم آرام فرما ہے، اس قبر میں یہ مرکز شریف ہے اس کا، تو روس کم از کم نہیں آ سکتا ہے۔ تو کہہ رہا تھا کہ بیٹا یہ روزہ میرا ہی ہے، میں ہی ادھر ہی آرام کرتا ہوں اور آرام فرما ہوں، مگر آپ ذرا میرے بیک سائڈ پہ آ جائے۔ تو کہہ رہا تھا کہ میں جب بیک سائڈ پہ گیا ان تینوں کے، تو
تو کیا دیکھتا ہوں کہ علی کرم اللہ وجہ الکریم کے دونوں ہاتھ ایسے پیٹھ کے طرف ہے، اور جب دیکھا تو وہ دونوں ہاتھوں کو جنزیروں سے، زنجیر نہیں ہوتے، دو زنجیریں تھی، ایک زنجیر سے بھی ایک ہاتھ بندھا ہوا تھا، دوسرے سے بھی بندھا ہوا تھا، اور وہ جنزیریں اوپر جب میں دیکھ رہا تھا تو تا حد نگاہ کہتے ہیں بیٹا مجھے اللہ نے روکا ہوا ہے کہ علی آپ خاموشی اختیار کریں، یہ بس راز کی بات ہے، ان چیزوں کو میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، آپ نے حرکت نہیں کرنی۔ تو یہ جو بندہ تھا جس کے پاس میں آتا جاتا تھا، تقریباً یہ 82-83 کی باتیں ہیں، اور وہ بڑا صاف ستھرا تھا، تو وہ چوکیدار ایک مستری خانے کا، مگر ایک جھونپڑی میں رہتا تھا، اس میں اس کے بچے بھی ہوتے تھے، اور یہ اس طرح صاف ستھرا نظر آتا تھا جس طرح ایک خانقاہ کا مرشد صاف ستھرے کپڑے میں اور امامہ یا ٹوپی سر پہ رکھتا ہوا، اور بڑے تقوی اور پرہیز کے ساتھ اور بڑے پولائٹ انداز میں وہ بات کرتے تھے، اور ہر نماز پہ وہ باجماعت جاتے تھے، اور ہر نماز سے 10-15 منٹ 20 منٹ پہلے وہ کلام اللہ کی تلاوت پڑھتے تھے۔ تو اس مسجد میں بھی جب میں جاتا تھا تو ایک عجیب روحانی کیفیت میں محسوس کرتا تھا۔ تو اس کیفیت کے بارے میں بھی میں نے اس سے استفسار فرمایا کہ حضرت صاحب اس مسجد میں جب میں آتا ہوں نا تو مجھے کچھ روحانی بڑی اچھی سی کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ تو وہ مجھے فرماتے تھے کہ بس انجوائے کرو، پوچھو نہیں، بس آپ خوشی لے لیا کرو، جو آپ کو مل رہا ہے وہ بس لے لیا کرو۔ تو اس مسجد میں بھی، جس مسجد میں وہ آیا جایا کرتا تھا، وہ بڑی جماعت ہوتی تھی، بڑی خلقت آتی تھی ادھر نماز پڑھنے۔ اور پھر اس نے ایک واقعہ مجھے سنایا تھا کہ ایک دن میں مسجد میں اسی طرح بیٹھا ہوا تھا، میں کلام اللہ کی تلاوت پڑھ رہا تھا، تو کوئی آیا کہ بابا جی آپ کے جوگی پہ جھونپڑی پہ آگ لگ گیا۔ تو کہہ رہا تھا ان دنوں میرا ایک بچہ تھا، جبکہ وہ چھوٹا تھا، یعنی شیرخوار تھا، تو میں بڑے تسلی سے کلام اللہ کو بند کر کے چوما اور نکلا۔ تو وہ جو مجھے میسج دینے آیا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ بابا جی آپ تو بڑے استقامت سے چل رہے ہیں، یہ تو مطلب ہے کہ جلدی والا معاملہ ہے، آپ ذرا پھرتی سے آئیں۔ تو کہتے میں نے بولا کہ بیٹا میں اہل بیت میں سے ہوں، میرے جو بچے ہیں وہ سادات ہیں، اور مجھے پورا یقین ہے کہ میرے بچوں کو آگ کچھ نہیں کہہ سکتی، میرے پاس اللہ ہے، اللہ میرا بڑا لچپال ہے، اور میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو پھر مجھے آگے بتا رہا تھا کہ جب میں پہنچا تو تقریباً میرا جو جھوپڑی تھی تو وہ آدھے سے زیادہ جل چکی تھی، مگر جب میں گیا تو میں نے جب پوچھا کہ وہ بچے کا کیا حال ہے تو انہوں نے بتایا کہ گھر میں باقی بچوں نے کہ بابا جی وہ اندر ہی ہے، ابھی پڑا ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں میں جب گیا تو وہ بچہ کپڑے میں لپیٹا ہوا، جس طرح چھوٹے بچے کپڑے میں لپیٹ کے رکھتے ہیں زنانیاں، تو کہتے ہیں وہ بچہ اسی طرح سفید کپڑے میں لپیٹا ہوا پڑا تھا، اور میں نے اٹھایا، اس پر دھواں تک بھی نہیں آیا تھا، اور جیسے میں آیا تو جھگی جھوپڑی جو بھی تھی وہ پوری آگ کی وجہ سے گر گئی، جل کر راکھ ہو گئی۔ والسلام۔ اب میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے پاس
حاضر ہونا چاہتا ہوں. اگر میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئے تو انشاءاللہ میں پھر بھی آؤں.